تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو. اللہ دے تو آپ یاد رکھیں گناہ نہ کرو. اللہ اقتدار دے کمزوروں پر ظلم نہ کرو. اللہ دے, آپ خود دیکھیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے ستایا تھا. سرکار ہجرت فرما گئے, مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے, صحابہ کے مکانات مکے والوں نے لے لیے, سارے کاروبار کو قبضے میں کر لیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اپنی سواری پر جھکی ہوئی تھی. یعنی شہر میں فاتح بن کر, کامیاب بن کر کے ستانے والوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سینہ تان کر کے نہیں, گردن جھکا کر کے جا رہے ہیں. سب کو ڈر تھا کہ اب تو ہم سے بدلہ لیا جائے گا, لیکن مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو, میں نے تم سب کو معاف کر دیا. یہ ہے سمجھنے کی چیز. یقیناً آپ سنیں گے یزید کا یہ انجام ہوا, ابن زیاد کا یہ انجام ہوا, شمر کا یہ انجام ہوا, وہ ایسے مرے ویسے مرے. لیکن سمجھنا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ ہلاک کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپناتا ہے اور کب وہ ہلاک کرتا ہے, جسے سمجھنا بے پناہ ضروری ہے. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیشہ روتے رہتے, ہمیشہ روتے رہتے. جبریل معصوم جن سے گناہ ہونا محال, اور پھر سید الملائکہ, سارے فرشتوں کے اپنی جگہ پر شان ہے, لیکن جبریل کی شان کیا ہے؟ تو جبریل ہی کو امین کہا جاتا ہے, باقی کسی فرشتے کو امین نہیں کہا جاتا. امین کا لقب حضرت جبریل کے لیے ہے. کیوں؟ اللہ نے ان کو قرآن دیا حضور کو پیش کرنے کے لیے, تو جیسا دیا ویسا ہی لا کر کے انہوں نے پیش کیا, اس میں کوئی خیانت کچھ ملاوٹ نہیں کی, تو اللہ عز و جل کی طرف سے ان کو امین کا لقب مل گیا کہ بڑے امانت دار ہیں. کچھ اس کے اندر تبدیل, اتنے بڑے سید الملائکہ, لیکن روتے تھے, ہمیشہ ہمیشہ روتے تھے. پوچھا گیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا, اے جبریل کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب سے جہنم کو اللہ نے پیدا کیا ہے تب سے اس کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون سی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے میں عتاب کا شکار ہو جاؤں. اس لیے توجہ چاہوں گا, اس لیے کہ میں نے ابلیس کا حشر دیکھا ہے, اس نے اتنے سجدے کیے تھے کہ زمین پر رائے کا دانہ رکھنے جتنی جگہ بھی نہیں تھی, ہر جگہ اس نے سجدے کیے تھے, لیکن ایک غلطی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا. تو کوئی عبادت کر کے بھی غرور نہ کرے, پتہ نہیں کون سی خطا ہو جائے اور پروردگار جل جلالہ گرفت میں لے لے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں اللہ کی انٹرنل پلاننگ کیا ہوگی, ہمیں نہیں معلوم. ہم مزے لیتے رہتے ہیں, ہم مست رہتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی پکڑ کس طریقے سے ہو. اس لیے اس کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے, ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اور یہ کب خاص طور پر؟ تو اس وقت ڈرو جب اللہ بہت کچھ عطا کر دے, تب ڈرو کہ پتہ نہیں یہ عطا کرنے اللہ عز و جل کی کوئی حکمت تو نہیں ہے, کہیں ہم سے کوئی چک تو نہیں ہو گئی کہ وہ دے کر کے ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہاں, اگر اس نے دیا ہے اور کمزوروں پر ظلم بھی نہیں ہو رہا, کمزوروں کی خیر خواہی ہو رہی ہے, پیسے کا استعمال حرام کام میں نہیں ہو رہا, ناجائز کام میں نہیں ہو رہا, جائز کاموں کے اندر ہو رہا ہے, تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں بھی پسند کر لیا اور تمہارے مال کو بھی پسند کر لیا. پھر یہ سمجھ لو. تو آج مجھے سمجھانا یہ کہ اللہ پکڑتا کب ہے, یہ دو چیزیں مجھے سمجھانی تھی. کہ آدمی جب غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, ایک دم مست ہوتا ہے, تب وہ پکڑتا ہے, تب وہ پکڑتا ہے. اور کبھی اس کی پکڑ رات کے وقت ہوتی ہے اور کبھی اس کی پکڑ دن کے وقت ہوتی ہے. ہر آدمی کو جب کوئی مقام ملے تو اسے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے کوئی کسی پر زیادتی نہ ہو جائے. بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. ایک بزرگ تھے, اس زمانے میں, پہلے کے زمانے میں لکڑے کا قلم ہوا کرتا تھا, اینک میں ڈبو کر لکھا کرتے تھے, اینک میں ڈبو کر.
آج کی طرف بال پین، فاؤنٹن پین وغیرہ، انک پین وغیرہ نہیں تھی. لکڑی کو انک میں ڈبوتے تھے، لکھتے تھے. وہ بزرگ جو ہے لکھنے کے لیے لکڑی کو انک کے اندر ڈبوئے، نکالے تو لکڑی کے کونے پر جو انک تھی وہاں آ کر ایک مکھی بیٹھ گئی اور مکھی نے وہ انک چوسنا شروع کر دیا. تو بزرگ ایسے ہی لکڑی کو پکڑ کے رکھے. جب مکمل انک مکھی نے چوس لی اور چوسنے کے بعد مکھی اڑ گئی تو آپ نے پھر وہ لکڑی کو انک کے اندر ڈبایا اور اپنا کام شروع کر دیا لکھنے کا. کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ کا انتقال ہوتا ہے. کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں. پوچھا حضور یہ تو بتائیے آپ کے کس عمل نے آپ کو جنت کا حقدار بنا دیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا تھا لیکن ایک کمزور مکھی مخلوق جو اللہ کی تھی اس پر میں نے مہربانی کی تو میرے مولا نے مجھے بخش دیا، مجھے بخش دیا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کمزوروں پر مہربانی کریں، ظلم نہ کریں. اور ظلم کا انجام آپ کے سامنے ہے کہ یزیدیوں کا کیا ہوا، کس طریقے سے مارے گئے، کس طریقے سے تباہ ہوئے، کس طریقے سے برباد ہوئے کہ آج ان پر لعنت و ملامت کی جاتی ہے. لیکن امام حسین صبر کے پیکر تھے. کل بھی ان پر سلام پیش کیا جاتا تھا اور قیامت تک ان پر سلام پیش کیا جاتا رہے گا.